الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين الأكرمين وجميع أصفيائه وأوليائه والأمة الأجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلاة وسلام عليك يا رسول الله وصلاة وسلام عليك يا حبيب الله وصلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا آمنت بالله الحمدللہ مبارکباد سب لوگوں کے لیے گزشتہ سالوں کی طرح یہ سال بھی ہم اور آپ اس عظیم ماہ مبارک رمضان المبارک کو پایا، ان کی راتوں کو پایا اور اسی ماہ مبارک کے روزوں کو پایا، اور اب تاک راتوں کے جاگنے، سننے اور عبادت گزار کر اس کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی امید سے جمع ہوئے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمہاری امید کو پورا فرمائے۔ تقریریں، بیانات ہمیشہ سے مساجدوں میں، خطابت میں اماموں کی زبانی، مولویوں کی زبانی، مفتیوں کی زبانی احکام شرع، قانون شرع، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرموداتوں کو جمعہ میں بعض اوقات فجر کی نماز کے بعد کتاب و سنت کی روشنی میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں اور بھی سننے کا ذوق و شوق پیدا فرمائے۔ جن مسائل میں
نماز کے، روزوں کے، حج کے، زکوٰۃ کے، امداد کے، بھائی چارگی کے، یا نکاح و طلاق کے مختلف عنوانات پر خطیب حضرات آپ لوگوں کے سامنے اپنی خطابت کو رکھتے ہیں، تقریروں میں سناتے ہیں، سنتے ہیں، الحمدللہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ تو چلیے میں یہ بھی کہوں گا کہ ان تمام احکام کو سننے کے بعد جس کا جو ماحصل نکلتا ہے وہ اپنے مقدر پہ ہوتا ہے، جو ماحصل نکلتا ہے وہ اپنے مقدر پہ ہوتا ہے۔ کوئی سن کر عمل کرتے ہیں، کوئی سن کر وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی باہر جا کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، مگر سنانا تو ان حضرات کا کام ہے، سناتے ہیں۔ فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، درجات کن کن عملوں سے بلند ہوتے ہیں سنائے جاتے ہیں، عظمتیں بیان ہوتی ہیں، برکتیں اور رحمتوں کا نزول کہاں، کس پر، کن مقاموں پر، کن عبادتوں پر، کن عملوں پر ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کو سناتے ہیں اور ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم نے ایک دستور بنا لیا ہے، خطابت کرنے والے خطابت کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، بعض اونگنے والے اونگتے ہیں، سونے والے سوتے ہیں، مگر ان خطابتوں کی وجہ سے صبح میں عمل پایا نہیں جاتا۔ اگر ایک دو بھی عمل کر لینا تو ان کی نسبتاً سارا ماحول سدھرنے کا امکان ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ اب میں روزے، نماز، حج، زکوٰۃ ان احکاموں کو نہیں سناؤں گا، اور یہ بھی مت پوچھنا کہ صاحب تاخرات کا بیان ہے۔ ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشر میں تلاش کرو۔ بے شک اگر کوئی کہے کہ اس کی فضیلت بیان کرو تو ہم فضیلتیں اس کی سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کئی رمضان پائے، کئی راتیں پائی، کئی فضیلتیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ الحمدللہ سنتے ہیں۔ بے شک ہمارے نبی نے فرمایا کہ تلاش کرو، تلاش کرو، اور نشانیاں بھی بتائیں کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، اس کی نشانیاں بھی بتائیں کہ رم جھم کی بارش ہو، چھت سے پانی گرتا ہو، زمین مٹی کی ہو، تختے بچھے ہوئے ہوں، جہاں سجدہ کرے تو اس مٹی، اس زمین کی مٹی پیشانی پر جس رات لگ گئی ہو، فرماتے ہیں یہی لیلۃ القدر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہی کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے۔ آپ مفسروں سے پوچھیں، ائمہ سے پوچھیں، محدثوں سے پوچھیں کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ کوئی کہتے ہیں سال میں ایک بار آئے گی، کوئی کہتے ہیں مہینے میں ایک بار آئے گی، کوئی کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار آئے گی، کوئی کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار آئے گی، کوئی کہتے ہیں صدی میں ایک بار آئے گی۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ میرے نبی نے فرمایا تلاش کرو، تلاش کرو۔ ڈھونڈنے سے پتہ چلتا ہے، ڈھونڈنے کا شوق رکھو۔ میرے نبی کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ امت مصطفیٰ اس شوق و ذوق میں لگی رہے، اس رات کی عبادت کے لیے راتوں کو تلاش کرتی رہے۔
اس طرح کہ کوئی انمول چیز کھو جاتی ہے، اس کے کھو جانے سے جیسا تلاش کرنے پر لگ جاتے ہیں، ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، یہ انمول ایک ایسا تحفہ ہے، اس کو بھی اسی طرح تلاش کر۔ اب ہم 5 راتیں ہیں جس کو نبی نے فرمایا طاق راتیں۔ مدینے میں ذکر پڑا ہو، مدینے میں سب بیٹھے 5 راتیں، مگر میرے رب نے نہیں فرمایا کہ 5 راتیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 10 راتیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں 5 راتیں۔ ہمارا ایمان ہے جو رب نے فرمایا 10 راتیں بھی صحیح ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں صحیح 5 راتیں بھی ہیں۔ اب امت مصطفیٰ کے ایمان کا جذبہ، اس کا شوق و ذوق ہے کہ وہ 10 راتوں میں تلاش کرے یا 5 راتوں میں تلاش کرے یا سال بھر کی راتوں میں تلاش کرے یا مہینے بھر کی راتوں میں تلاش کرے، یہ اس کا ایمان ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 10 راتیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی، وقت صبح کی، یہ اللہ فرماتا ہے، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ میں سمجھتا ہوں سال میں صرف 10 راتیں ہی ہیں، ہے نا؟ سال کے 10 راتیں ہی ہیں نا، یا مہینے کے 10 راتیں ہوتے ہیں؟ 10 راتیں، نہ مہینہ نہ سال، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بتایا، نہ مہینہ نہ سال، صرف 10 راتیں۔ مفسرین لکھتے ہیں ان 10 راتوں میں جیسے ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں جو رمضان المبارک کے آخری عشر میں ہوتی، ان 5 طاق راتیں۔ طاق، طاق کا معنی ہے برابر تقسیم نہ ہو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، جو برابر تقسیم نہ ہو اس کو طاق کہتے ہیں، جو برابر تقسیم ہوتی ہے اس کو جفتی کہتے ہیں۔ طاق، کیونکہ طاق عدد جو ہے نا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ 5 راتیں اگر نکال دی گئی تو 10 میں سے کتنے بچے؟ 5 ہی بچے۔ اب یہ 5 راتیں شب جمعہ کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ شب جمعہ کی رات ہے۔ شاید مفسرین فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر ہو۔ میں محدثوں کا قول بیان کروں، فتح الباری شرح بخاری کا قول ہے، بڑے بڑے محدثین کا قول ہے، شب جمعہ شاید ہو سکتا ہے لیلۃ القدر، یوم نحر کی رات شاید ہو سکتا ہے، صبح کو عید الفطر کی پہلی شب ہو سکتا ہے، یوم عاشورہ کی رات، محرم الحرام کی تاریخ جو یوم عاشورہ آتی وہ رات ہو سکتا ہے، پھر وہ رات ہو سکتی ہے۔ بعض عاشقوں نے، بعض صوفیاء نے یہ حساب لگایا جب خدا نے پہلے وقت صبح کی قسم کھایا پھر 10 راتوں کی قسم کھائی تو 9 راتیں اس طرح گنا کرو، مگر ایک رات وہ ہوگی جس رات وقت صبح ہمارے تمہارے نبی دو عالم دنیا میں تشریف لائے، شاید وہ رات سب سارے عالم کائنات کے لیے لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ بتانے والے نہیں بتاتے، کیونکہ وقت صبح کی قسم، وہ صبح کتنی مقدر کی صبح ہوگی
اس صبح کا کتنا بڑا مقدر ہوگا. ایسی صبح کبھی نہیں صبح قیامت تک نہیں آئی ہوگی، کیونکہ اس صبح کی قسم رب کائنات کھاتا ہے. اور ساتھ ہی راتوں کا ذکر ہے. رات جاتی رہے، صبح کی پو پھٹتی رہے، دونوں کا ملن ہوتا رہے، اور کائنات کی تقدیر بدلتی رہے، کایا بدلتا رہے، مسلمانوں کی تقدیر کھلتی رہے. صرف مسلمان ہی نہیں، آسمان والوں کی تقدیر، فرشتوں کی تقدیر، حور و ملائکوں کی تقدیر، زمین والوں کی ذرہ ذرہ چپا چپا. اسی لیے تو اللہ نے نبی کو اکیلے تنہا دنیا میں مبعوث نہیں فرمایا، رحمت للعالمین، سارے عالموں پہ رحمت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا. اگر کوئی تن کا دانہ بھی ہے تو وہ رحمت سے وابستہ ہے، جس پر رحمت نہیں ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ شاید ہو سکتا ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے کون سی لیلۃ القدر ہے. مگر ہمارے نبی کا فرمان 5 راتوں میں تلاش کرو، یہ پہلی رات ہے. آخری عشرے کی یہ پہلی تاخراتیں کچھ بھی ہیں، کیونکہ ہمارے میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں. ہمارا حساب پہلے رات سے ہوتا ہے، دن بعد میں. یہ پہلی رات ہے. شاید ہو سکتا ہے مل جائے، تقدیر جگ جائے، نصیب کھل جائے، کیونکہ اس ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر. قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. یہ ایسے کون سے اعمال ہیں ہمارے، ایسی کون سی عبادتیں ہیں وہی ٹوٹی پھوٹی وسوسے والی، وہم و گمان والی، کینہ بغض عداوت والی، جھوٹ والی، دھوکے باز والی، دکھاوے والی. یہی تو ہمارے اعمال ہیں. کرتے کم ہیں، دکھاتے زیادہ ہیں. کرتے کم ہیں، دکھاتے زیادہ، یہی تو عبادت ہے. مگر اس پروردگار عالم کی مہربانی دیکھیے، نہ ہمارے لباسوں کو، نہ ہمارے عبادت حبیب کے امتی ہیں. صدقہ ہے اس محبوب تاجدار مدینے کا، جن کے تصدق اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو نازل فرمایا. رمضان تو پہلے بھی تھا حضرت، اور روزے پہلے بھی تھے. روزے میں کوئی خاص ہمارے لیے ہی نہیں دیا گیا. لا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پہلے کے لوگوں کو بھی دیا روزے، ہم کو بھی دیا، کوئی فرق نہیں ہے. صرف امت مصطفیٰ کے لیے خاص. یہودیوں میں 1000 سال عبادت گزار، کسی کے 1000 بیٹے، سب کے سب اللہ کی راہ میں شہید. 1000 سال کے آپ بھی تو زاہد، مگر ہماری عمریں کہنے کو تو 100 سال ہے. گارنٹی کسی کو 100 سال کی؟ کرونا آیا، کتنے نکل گئے؟ بچے بھی مرتے، جوانہ بھی مرتے، بوڑھے بھی مرتے. یہ مت سمجھو صرف بوڑھے مرتے. موت کے لیے جوانی، بچپنا، بڑھاپا کوئی روک نہیں سکتا. وقت آ گیا، سب کو سب نکل جاتے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ مگر ایک رات خاص ایسی امت مصطفیٰ کو دی، کسی امت کو نہیں دیا. اگر اگلے والے 1000 مہینے عبادت کریں، 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کر دیں، اتنی افضلیت نہیں ہے جو ایمان والے امت مصطفیٰ کے لیے جو رمضان المبارک میں صرف ایک رات لیلۃ القدر
قدر کی رات میں جاگ کر جو عبادت کرتا ہے اس کے برابر 1000 بیٹے شہید ہو جائے برابر نہیں ہے، 1000 سال عبادت کرے برابر نہیں ہے، مگر امت مصطفیٰ ایک رات جاگ لے عبادت کرے، اس کو کہتے ہیں قدر والی رات۔ اور قدر والی رات میں جو جاگتے ہیں وہ قدر والے مسلمان ہوتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں دولت ہے تو قدر ہے، عزت ہے تو قدر ہے، پولیٹیکل کی کرسیاں ہیں تو قدر ہے، قدر کے سفید سفید کپڑے پہن کر 4 5 10 کو پیچھے لے کر گھومیں گے تو یہ قدر ہے، یہ عزت ہے؟ نا، یہ تو سب کے سب ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، مٹی میں ملنے والی ہے۔ ارے دیکھتے سال 2 سال میں پھر جب حکومتیں بدلتی ہیں تو سارے بدل جاتے ہیں۔ اب یہ قدر و عزت کہاں گئی؟ اس جگہ پر دوسرا آ جاتا۔ مگر وہ قدر جو عبادتوں سے ملتی ہے، خوف و رجا سے ملتی ہے، اللہ اس کے رسول کی عطا سے ملتی ہے، ایمان سے ملتی ہے، وہ قدر ساری دنیا مل کر ختم کرنے کی کوشش کرے تو ختم نہیں ہوگی۔ یہاں بھی قدر وال، وہاں بھی قدردان، نہ وہاں کم نہ یہاں کم۔ کیا حال ہو گیا ہے آج۔ چلیے یہ رہا تاخرات لیلۃ القدر۔ اب میں ان احکاموں پہ نہیں جاتا کیونکہ میں ذرا کچھ خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر ہوں بھائی، صاحب ہی بولتے ہیں مجھے۔ مولویوں سے سنے رہتے، مفتیاں سے سنتے، ذرا صاحبہ سے بھی سننا نہیں سنتے، کیونکہ اکثر لوگ کے سامنے صاحب بولے تو چھڑ جاتے، چہرے کے تہوار بدل جاتے۔ کیا کرتے کہ صاحبہ کس کے باپ دادا کی جاگیر تو نہیں سمجھتے نا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتے۔ ہاں کئی بعض صاحبہ کا نام لے کر نقلی صاحبہ زیادہ ہو گئے، جیسا وہ ان کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ساری باتیں صاحبوں پہ تھوپ دیتے۔ دیکھو صاحبہ فرق ہو، کیونکہ آج پرکھنے کے ایام ہیں۔ محبت تب تھی، عقیدہ تب تھا جب گھی بیچنے والا گھی لاتا تو بغیر پوچھے لے لیتے تھے، مگر آج کا دور وہ نہیں حضرت۔ اگر کوئی گھی لینا ہے تو دال کو رگڑ رگڑ تو سنتے۔ کئی کو گھی میں جب سے ڈالڈا مل گیا صحیح پہچان مر گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کئی کو سنتے حضرت تب بھی وہ گھی اب بھی یہ گھی، نام تو بدلا نہیں، بولے نہیں حضرت ڈالڈا مل گیا۔ ایسا صاحبہ میں بھی کئی ڈالڈا والے مل جاتے وہاں، اس کو پرکھنا پڑتا، سب ایسے نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 1000 نہیں لاکھوں مولویوں کو ایک صاحب بناتا، لاکھاں مولوی مل کو ایک صاحب کو نہیں بناتے، یہ بات یاد رکھیں۔ خیر میں ذرا گفتگو آپ سے ذری باتیں خاص کرنا چاہتا ہوں۔ چلو نماز کی، روزے کی، درجات کے، عظمتوں کے بیانات سنیں۔ ذرا آج میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑے تصوف کی باتیں سنا، ذرا تصوف لے کر آئے۔ آج کل تو اس کو لوگ ختم کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے بھائی تصوف، جن کو معلوم ہی نہیں، جن کو جانکاری ہے ہی نہیں، اب وہ کہاں ہے بولے تو کیا بولنا۔ تصوف 2 قسم کا ہوتا، ایک عامل کے پاس، ایک جاہل کے پاس۔ جاہلوں کے پاس جو تصوف ہوتا یہ جہنم کا راستہ، عاملوں کے پاس جو تصوف ہوتا وہ جنت کا راستہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ہم لوگ سمجھ جاتے
نمازاں، حج، روزے، زکوٰۃ وغیرہ جتنے بھی یہ ہیں نا، یہ عمل کر لیں تو بس ہمیں جنت مل جاتی، مگر گارنٹی نہیں۔ خدا قبول کرے، اللہ معاف کرے خطا، حساب و کتاب کے بعد بھی فیصلہ ہوگا جنت کا دوزخ، یہ الگ بات ہے۔ تصوف اصل اسی کی شرع شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، یہ گھر ہے، محل ہے، اگر وہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح علم دو طرح کا ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، دو طرح کا علم۔ اب جو باتیں کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں وہ کتنے طرح کا علم پڑھے ہیں، ایک طرح کا یا دو طرح کا؟ ایک طرح کا جو علم ہوتا ہے استاد کے پاس سیکھتے ہیں، کتابوں سے پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث سے پڑھتے ہیں، یا دنیا کا علم ہے، اسکول کا علم ہے، کالج کا علم ہے، مدرسوں کا علم ہے، یہ علم ہے، اس کو بھی علم کہا جاتا ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ مگر یہ علم وہ ہے جس کو کتابوں سے پڑھایا نہیں جاتا، مدرسوں میں سکھایا نہیں جاتا، وہ بھی علم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ مت پوچھنا صاحب ایسا کیسا کتابوں سے پڑھا نہیں جاتا، مدرسوں میں پڑھایا نہیں جاتا، کتابوں میں نہیں ہوتا، خود رب فرماتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کتابوں میں نہیں ملتا۔ جب کتابوں میں ملتا ہی نہیں تو اب یہ بولنا بیکار ہوگا، یہ کہاں لکھا ہے؟ ارے ہے تو نا، ملے گا۔ مدرسوں میں پڑھایا نہیں جاتا، ارے یہ علم کبھی پڑھے نہیں، ہے نہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ علم نہیں ہے۔ ارے ہم کو نظر نہیں آتا تو معنی یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری نظر کمزور ہے، وہاں تک نہیں جا سکتی تو تیری خطا ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اپنی نظر کی خطا ہے، ہماری نظر کہاں تک جائے گی؟ اور آج کل کے ہمارے حالات بھی ایسے ہو گئے، ہمارے چھوٹے چھوٹے جمعہ سے جمعہ اگرچہ عمل بھی کر لیے نا، بڑے سے بڑے لوگوں کے مقابلے میں، بزرگوں کے، صلحاء کے، اولیاء کے، انبیاء کے مقابلے میں ٹکر لیتے ہیں۔ یہ ہماری نادانی ہے۔ آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، چنا ہم نے بندوں میں اس بندے کو۔ اب ہم سب بندے ہیں نا، الحمدللہ بندے ہی ہیں نا، کوئی شک ہے آپ لوگوں کو؟ بندے ہی ہیں نا ہم سب، مگر ہم سب بندوں کو اللہ نہیں چنتا۔ چناؤ کا معنی کیا ہے؟ جسے پسند کرتا ہے اس کو چنتا ہے، جسے وہ پسند کر لے اس کو چنتا ہے، چاہے 100 میں چنے، 1000 میں چنے، یہ اس کی مرضی ہے، چنتا ہے اس کے وجود کو، اس بندے کو، اس کی قابلیت کو، اس کی عبادت کو۔ بندوں میں، عبادت گزاروں میں، جو بندے عبادت گزار ہوتے ہیں اور عبادت گزار بندوں میں چنتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جماعت کے ساتھ عبادت کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ تسبیحات کرو، جماعت کے ساتھ سب مل کر دعائیں کرو۔ کیوں سب کی دعائیں؟ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوگی، مگر ان سب میں کوئی ایک ہوگا جسے خدا پسند کرے گا، اس کی عبادت کو پسند کرے گا تو سب کی عبادت اس کے صدقے میں قبول ہوگی، اس کی دعا کو پسند کرے گا تو اس کے صدقے میں سب کی دعائیں پسند ہوگی۔
جمع ہو کر دعائیں کرو، منفرد نہیں، الگ الگ تنہا تنہا اختلاف۔ یہ جماعت کیوں رکھی ہے؟ صفے کیوں رکھے ہیں؟ جمعہ دن نام کیوں رکھا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان عبادت گزاروں میں سے کوئی ہے، اس کو چنا۔ اب وہ چنا، اس نے چنا، جسے چنا وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کوئی کتابیں نہیں پڑھا، کسی استاد کے پاس درس نہیں لیا، مگر رب نے اس کو چنا، رب نے اس کو چنا۔ نہ مدرسے میں پڑھا، نہ کوئی کتابیں پڑھا، نہ کسی کے پاس درس لیا، مگر رب نے اس کو چنا۔ ایسے بن جاؤ نا، نصیب جاگ جائے گی، خدا کرے ہمارا بھی نام ان چناؤ میں سے آ جائے، یہ امید رکھو۔ اسی ایک چناؤ سے سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چنا، جسے چنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس پر اپنی رحمتوں کو ڈالا، دائرے رحمت میں لیا۔ جسے چنا اس کو دائرے رحمت میں لے لیا، سمیٹ لیا۔ اب رب کے پاس دو طرح کی رحمت ہے بھائی، ایک عام ہے، ایک خاص ہے۔ عام رحمت سب کے لیے ہے، اور جو خاص ہوتی ہے یہ خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ یہ لفظ بھی قرآن کہتا ہے من عندنا، جو میری خاص رحمت میرے پاس ہے، یہ اس خاص بندے کو اس رحمت سے نوازا۔ جب وہ رحمت سے نوازا گیا، اسے وہ علم آ گیا، من لدن علم، جو علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ علم لدنی نہ مدرسوں میں ملتا ہے، نہ کتابوں میں ملتا ہے، نہ کسی استاد سے ملتا ہے، وہ علم لدنی ہے۔ اور اس علم لدنی میں ہے کیا؟ اول تا آخر، ظاہر و باطن، سب کچھ اسی کے دائرے میں۔ دور کی خبر رکھتا ہے، نزدیک کی رکھتا ہے۔ ارے یہ تو خدا کی رحمت کا علم ہے۔ مکے میں ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ایک جادوگر تھا جس کا نام ابرشن، وہ کاہن بھی تھا، عراف بھی تھا۔ کاہن اور عراف کا معنی یہ ہے کہ 40 سال پہلے کیا گزرا، پل پل کی خبر یاد رکھے۔ عراف 40 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہر پل پل کی خبر رکھنے والا۔ ایک کافر، ایک جادوگر، اس کے پاس اتنا علم ہے آگے کا، پل پل کی خبر، ہر ایک کا نام۔ ابھی بچہ پیدا ہوا نہیں، کون سا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا نام بھی دے دیا، اس کا مقام بھی دے دیا، اور اس کی زندگی دے دی، وہ کتنے سال رہے گا بتا دیا، وہ کیا کرے گا بتا دیا۔ یہ کسی اور کو نہیں بتایا، یہ ہمارے تمہارے نبی کو بتایا۔ کسی اور کی بات ہوتی تو اور ہوتی، ہمارے نبی کو فلاں قبیلے میں، فلاں خاندان میں یہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اس کا نام محمد ہے، سب سے پہلے اسی نے بتایا۔ کیسے پتا جب کہ ابھی ہمارے رسول دنیا میں تشریف لائے ہی نہیں؟ یہ کافر ہے۔ ایمان والوں پہ، مسلمانوں پہ، نبیوں پہ، اللہ والوں پہ، ولیوں پہ، صدیقوں پہ، صالحوں پہ یہ شک کرنے والے لوگوں سنو، یہ کافر کا اتنا بڑا علم، ہمارے نبی کا نام بتایا، اس کا نام محمد ہے، وہ قبیلہ قریش ہے، خاندان بنی ہاشم سے ہوگا۔ اے ابو لہب تیرے خاندان میں آئے گا، مگر کیا کرے گا؟ ایک نیا دین لائے گا، نیا دین لائے، سارے خداؤں کو انکار کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا ہمارے مذہب کو۔
ایک ایسا نیا دن لائے گا اس کا خدا دکھنے والا نہیں ہوگا، بن دیکھے خدا کی پرسش کروائے گا، وہ 57 جنگیں لڑے گا، 60 پر 3 سال کی زندگی پائے گا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ پوچھو ان لوگوں سے جو پڑھے ہیں۔ ابرشن والا نام کاہن و ایراف ہے، اس کو ڈولی میں بٹھا کر لے کو جانے والے، خدمت کرنے والے، پیر چومنے والے۔ یہ کس کے بارے میں بتا رہا ہے؟ ہمارے نبی کے بارے میں بتا رہا ہے، جبکہ ہمارے نبی ابھی دنیا میں مبعوث ہوئے نہیں ہے، بتا رہا ہے۔ تو ایک کافر کو اتنی خبر ہے وہ نبی آ کر کتنے دن رہیں گے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ ہجرت کر کے جائیں گے، ایک ایسا ملک بسائیں گے، سارا ملک جو اندھیرا چھایا تھا نور میں بسے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، پہلے یثرب تھا بیماریوں کا گھر، آج وہ مدینۃ المنورہ۔ نبی کا قدم پڑا، بیماریوں کا گھر دارالشفا بن گیا، تاریکی نور میں بدل گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب وہ اپنے استادوں سے، اپنی کتابوں سے اور اپنے حلقوں میں جو بیٹھ کر زندگی بھر جو سیکھا ہے اس کا یہ علم بتا رہا ہے۔ ارے خدا خود اپنی رحمت سے اپنے بندے کو چن کر اس کو عطا کر رہا ہے، وہ بندہ کیا نہیں بتائے؟ اس پر شک نہیں کر رہے ہیں، خدا کے بندے پر شک کرے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اب وہ بندہ جسے خدا نے علم دیا، اسی لیے تو کہتے بھائی صاحب کل تک پڑھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، کہاں سے آیا بولے تو صاحب کا ایک متخذ بولا کہ کیا معلوم تجھے صاحبہ کے پاس سینہ بسینہ علم ہوتا رہے؟ سینہ بسینہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سینہ بسینہ سنو یہیں سے آئے گا، اسی کو کہتے ہیں سینہ بسینہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم 70 اونٹ کتابوں کا علم رکھنے والے، ان جیسا عالم نبیوں میں نہیں، تورات کے حافظ، خدا سے کلام کرنے والے، ڈائریکٹ بات، کلیم اللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ خیال آیا میرا اتنا علم کون تو پڑھا کیا بولے؟ اے اللہ تیرے نبیوں میں میرا اتنا علم کون تو ہے کیا پڑھا بولے؟ یہ بات کا خیال آیا، اظہار کر دیا، معصوم تھے، لاڑیلے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا، قرآن پڑھتے روزہ بڑا ڈلڈل کو پڑھتے، تجوید کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، نظر کے ساتھ، رات کے ساتھ، بڑا جھوٹ کو پڑھتے، مگر ان کے معنی مطلبوں پہ نظر نہیں کرتے۔ جو پسند آ گیا لیتے، پسند نہیں آیا تو ان کے لیے نہیں۔ اب قرآن سے اب اللہ بولا، اے موسیٰ تیرا جو علم ہے نا وہ تیرے پاس، علم تو سمندر ہے، علم کیا ہے؟ سمندر ہے، نہ کبھی گھٹتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ مثال ایسی بتائی، ایک چراغ لے لو، اس چراغ سے ہزاروں لاکھوں کے چراغ جلاتے جاؤ مگر اس چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آئے گی۔ علم اسی طرح ہے، جتنا بانٹتے جاؤ بانٹتے جاؤ، خرچ ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، مگر اس کے علم میں کمی نہیں آئے گی، نہ گھٹے گا نہ جلے گا نہ کم ہوگا۔ سمندر علم کو اسی لیے سمندر کہا ہے رب نے، العلم بحر، سمندر ہے علم۔ چوڑی سمندر سے جتنا پانی اٹھاتی ہے نا، اس کے پانی اٹھانے میں جو چون سے قطرے گرتے ہیں نا، اس کا ایک قطرہ اے موسیٰ شاید تیرا علم ہو۔
اب علم کتنا ہوگا؟ اب 2 کتابیں پڑھ کے آنے والے ہم نہ سبھی معلوم بولے تو بھروسہ کرنا. آپ لوگ ہم بھروسہ کرتے گئے کہ میں نہیں کرتا. تھڑکالے میں پڑے ہوں گے، سوکھی روٹیاں دال کھا کے زکوٰۃ فطرہ کھا کے یہ آ کے جھوم جھوم کے بتاتے یہ بتا وہ بتا. بھروسہ مت کرو، علم اور ہے. اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ایک کام کرو. اب یہاں سے میں ایک ایک نشانی آپ کو بتاؤں گا، ایمان کی باتیں یاد رکھو. میرا ایک بندہ ہے، کیا ہے؟ جس کو تو نے نہیں دیکھا. تو اور بھی سیکھنا. اب تک تو کتابوں سے پڑھا، اب تک میری عطا کی ہوئی دی ہوئی کتابوں سے پڑھا. اب ذرا میرے بندے کی صحبت میں جا کر بیٹھ کر اس کی نگاہوں سے پڑھنا. وہ کتابوں سے نہیں پڑھائے گا، کتابوں سے نہیں پڑھائے گا، صحبت میں رکھ کے پڑھائے گا. پڑھنا. اب اللہ کا فرمان نبی مان لی. اب وہ بندہ ہے کہاں؟ ایڈریس پتہ کوئی دوسرے بندے کو نہیں بتایا. اللہ چاہتا تو کسی اور کو بھیج دیتا پتہ دے کر. اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، اے فرشتے جا میرے اس بندے کا پتہ حضرت موسیٰ کو دے دے، یا موسیٰ کو لے کر اس بندے کے پاس چھوڑ دے. ہو سکتا نا؟ قدرت والا کر سکتا. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ آپ لوگ سن رہے بھائی نہیں مانے؟ توجہ ہے میری طرف؟ اگرچہ توجہ نہیں تو بولو بند کر دوں گا. توجہ ہے؟ عربی باتیں بار بار نہیں ملتے یارو. نمازاں روزیں کے سنے کہ نہیں سنے، زکاتاں فطرے سنے کہ نہیں سنے، ذرا تصور بھی سنے. یہ میں قرآن حدیث سے الگ نہیں بتا رہا ہوں، یہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں، ایمان کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کا پیغام دے رہا ہوں. اگر غلط بتاؤں تو میں کوئی گمنام نہیں ہوں، میں نام والا ہوں. میرا پتہ ہے، ایڈریس ہے، سب کچھ ہے. ہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. یہ مسئلہ صرف دنیا میں ہے، آخرت میں بھی ہے پتہ میرا. جہاں چاہے وہاں پکڑ سکتے ہیں آپ. یہاں دامن نہیں ملا تو وہاں دامن پکڑو. شاید تمہیں غلط بولے تھے فلانے وقت فلانی مسجد میں گئے، میں سب کے لیے تیار. سمجھ رہے ہیں نا؟ سن رہے ہیں ہم لوگ نا؟ شوق سے سنیں گے تو بتانے میں مزہ آتا. میں تو بغیر نمک کی کھچڑی بن جاتی ہے کہ نہیں؟ خدا بھیج سکتا کہ نہیں بھیج سکتا؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کو دیا. کس کو دیا؟ مچھلی. کتنی پسند ہوگی نبیوں کو؟ شاید اللہ کے محبوبوں کو، نبیوں کو مچھلی کا سالن بڑا پسند. صاحبان کو بھی پسند. کئی کو بول رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو خوان اتارا اس میں بھی مچھلی کا سالنا. حضرت عزیر علیہ السلام کے توشے میں بھی مچھلی کا سالنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو بتایا وہ بھی مچھلی. بس سمجھ میں آ رہی نا؟ اور ایک ایمان کی بات ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں دسترخوان لگا، نبی کے صحابہ کو دعوت بھی، اس میں بھی دسترخوان اترا مچھلی کا سالنا. بھنی ہوئی مچھلی کتنی پسند ہوگی نا؟ ہے کہ نہیں؟ مگر مچھلی کیوں؟ پرندے بھی ہو سکتے، مرغی بھی ہو سکتی، بکرا بھی ہو سکتا، وہ تو تھے. مگر جب بارگاہ خدا بندی سے جب اپنے محبوبوں کی طرف بھیجتا ہے کمپلسری مچھلی ہونا. آپ جانتے، بتاؤ حقیقت اس کی، پرندے ہیں، چرندے ہیں، مگر مچھلی کی بڑی خاصیت ہے. کیا خاصیت ہے معلوم آپ کو؟ مچھلی کبھی بیمار ہوتی نہیں.
مچھی کبھی بیمار ہوتی نا. اگر تالاب گندا ہو گیا تو میرے نبی فرماتے ہیں 4 مچھلیوں کو ڈال دو, گندے پانی کو صاف کر دیتی. جس تالاب میں مچھلی ہوتی وہ پانی گندا نہیں ہوتا. یہ خاصیت ہے جو پرندوں میں نہیں, چرندوں میں نہیں. اور دوسری خاصیت معلوم آپ کو نہیں معلوم؟ مچھلی کی خاصیت یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں نبی 40 دن تھے. پرندوں کے پیٹ میں نہیں تھے, چرندوں کے پیٹ میں 40 دن تھے. مچھی پورا گھومتی تھی اور اللہ کا حکم تھا, اے سمندر کی مچھلیوں, میرا نبی جس مچھلی میں ہے وہ گھوم رہی ہے, تم جا کر اس مچھلی کو سونگھو. ہر مچھی اس مچھی کو سونگتی. اب وہ پیغمبر 40 دن کے بعد نکل گئے, پھر وہ مچھلی ختم ہوگی تو کیا کرنا بولے تو اللہ سلسلہ چھوڑا نہیں. جو مچھی سونگی ہے دوسری مچھی اسے سونگھو. یہ کب تک سلسلہ؟ قیامت تک. جب تک سونگتے رہیں گے مچھلیاں ختم نہیں ہوں گی. اسی بابرکت کی وجہ سے مچھلی, سمجھے آپ, یہی تو تصوف ہے. اسی کو تو تصوف کہتے ہیں. غلط ہے یہ. اب موسیٰ کو بھی دیا مچھی. جب مچھی دیا تو حضرت موسیٰ کیا کرے معلوم؟ کاٹ ڈالے, کاٹ کو سالن بنا لے. آئی تو مچھی زندہ تھی, کاٹ کو سالن بنا ڈالے, روٹیاں رکھ لے. یسوع ساتھی کو لے لیے, وہ کا ایک ساتھی تھا. گئے تلاش میں. قرآن فرماتا ہے 2 سمندر جہاں ملتے ہیں, مجمع البحر, اس مقام پہ جا. اب وہ اس مقام کو ڈھونڈتے 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 گئے. جب قریب گئے سنا مردہ مچھلی, پکی ہوئی مچھلی کی رہبری. کیا کہتے ہیں؟ رہبری, رہنمائی. کس کو کر رہی ہے یہ؟ نبی کو. اس مقام پر گئے, تھک گئے, لیٹ گئے حضرت. اب یہ ساتھی پاپ بیٹھا تھا بیچارہ. اتنے میں سمندر کی موج آئی, پانی کی چھینٹیں پڑی. توشے میں جو پکی ہوئی مچھی تھی زندہ ہو کر سمندر میں چلے گئے. ہو سکتا ایسا؟ قدرت ہے اللہ کی. ارے اللہ نہیں بولے بھائی اے مچھی زندہ ہو کر سمندر میں جا بول. زندہ مچھی کو کاٹ کو پاک ہے. پانی پڑیا توشے میں, مچھی سمندر میں. اب یہ جان کس نے دی؟ ہمارا تمہارا ایمان خدا نے دی. جان دینے کا کام تو خدا کا ہی ہے نا, ہے کہ نہیں؟ مگر بہانہ کیا تھا؟ پانی کے چھینٹے. سبحان اللہ. کیا تھا بہانہ؟ ارے یہی تو ساری زندگی کہتے ہوئے آ رہے, حقیقت تو سب کچھ دینے والا اللہ ہے, مگر دینے والا نظر نہیں آتا, کسی اور کے ذریعے کام بناتا ہے. اور اکثر دلندر لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس جاتے ان کے پاس جاتے, وہ کیا دیں گے؟ ارے دیتا تو وہی ہے سب کچھ, کرتا تو وہی ہے سب کچھ. آپ لوگوں کو معلوم بھی نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی رسول ہیں, معلوم آپ کو؟ ہمارا ایمان ہے بھائی, ایمان ہے نا حضرت عیسیٰ پہ, نبی بھی ہیں اور رسول بھی. کیا کرتے تھے وہ لوگ معلوم کرنا. سورہ مائدہ پڑھ کے دیکھو, سورہ انفال پڑھ کے دیکھو. قرآن مٹی لے کو پرندے بناتے, مٹی سے گڑیاں بناتے پرندوں کی طرح. اب مٹی کا جو سانچے پرندے کے ناک بناتے, جب پرندے کے ناک مٹی کے بنے تو اس کے ہنکیاں بنا سکتے ہیں, چونچ بنا لی سمجھو, جیب بنا سکتے ہیں, جیب بنا لی سمجھو, دانتا بنا سکتے ہیں, اس کا پھیپڑا, اس کا کلیجہ, اس کی انتڑیاں بنا سکتے ہیں. مٹی کا بنا کو کیا کرتے ہیں, جہاں کانوں کا نشان ہوتا ہے اسے خالی پھو کرتے ہیں. وہ کیا کرتے؟ پھونکتے. کب پھونکتے کہ
جو شکل میں پرندہ ہوتا اس میں جان آتی، پر آتے، ہنکیاں آتے، جیپ آتی، زبان آتی، پھیپھڑے آنتے، سب کچھ آتا، وہ پرا مار کو اڑ کو جاتا. کون کرتے تھے کام آئے؟ تو کیا عیسیٰ کو ہم خدا مانتے ہیں؟ جان دینے والا خدا ہے، پیدا کرنے والا خدا ہے. اب یہاں کون کیے؟ ارے جب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ہاتھ لگے تو اٹھ کو بیٹھتا، تو کیا ہم خدا بولتے؟ مگر لوگ ہم کو الزام دے کیوں دیتے بھائی؟ درگاہ پہ گئے تو ایسا کرتے، ویسا کرتے، ایسا کرتے. یہ سب کچھ قرآن کہہ رہا ہے، اس کے برابر بھی ہم نبی کو نبی ہی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے. تو کیا ولی کو خدا مانیں گے؟ یہ الزام نہیں تو اور کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پھوکے کون؟ پھوکے کون؟ کچھ پڑھ کو دم کو اور کو پھونکنا نبی کی سنت بابا. صاحبہ اس کو پھونکتے، ہاں جھاڑو پھونکا، یہ نامہ رکھ لے گا. حدیث یہ بولتی، یہ لوگ الزام ایک لگاتے، صحیح حدیث بھی نہیں پڑھتے لوگ. جھاڑو پھونکے کے بارے میں یہود بارے میں ذکر آیا، رہبانیوں کے بارے میں ذکر آیا، یہود و عیسائی. اب جیسا آپریشن بولا نہیں بھائی، ان کے بارے میں ذکر آیا، یہ لوگ مسلمانوں کو استعمال کرتے لاتے. میرے خیال سے صحیح معلوم اتنے پڑھنا نہیں آتا. پھونک مارنا کس کا کام؟ سنت ہے نبی. ابھی ایسے کئی انبیاء ہیں اچھے اچھے کام کرے، بولے تو یہ سب جل کو بھاگ جاتے ہیں. پڑھتے نہیں کتاباں، خالی ایک دو حدیثاں پڑھ لیتے، دو آیتاں پڑھ لیتے، ہو گیا ختم. اتنا ہاں سمجھتے. اب آؤ، مچھلی زندہ ہوگی، یہ دیکھ رہا موسیٰ سو رہی، پھر اٹھے، وقت عصر تھا، اٹھ کو پھر جانے لگے تو بیچ میں لگی بھوک. ساتھی سے بولے توشہ کھول کھائیں گے، بھوک لگتی ہے زور سے، تھک گئی. اب کیا کھولتا ہے وہ؟ حضرت توشے میں روٹی ہے، مچھلی نہیں. بولے ارے کہاں گری مچھلی؟ بولے تو جہاں آرام کرے نہیں وہاں اڑ کو سمندر میں گر گئی. ارے بوجھ سے ہمیں جانا سوچا گا، چل رہے واپس کر. بس سمجھ میں آ رہی. جب واپس آ گئے، اب رہبری نبی کی کرے کون؟ تو اسے ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ رہبری کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے انسان کی رہبری انسان کرتا ہے. جس مقام پہ جو ہوتا ہے وہ مقام والا ہی رہبری کر سکتا ہے. اب سمندر میں اللہ کا بندہ ہے، سمندر میں جانے کا راستہ انسان نہیں جاتا، اسی لیے مچھلی رہبری کر رہی ہے، صرف راستہ بتائی. اب وہ راستہ بتانے والی مچھلی خدا تو نہیں بنی نا، جیسا لوگ مچھلی کو بھی خدا بنا دیے. ہم ان کی باتیں نہیں کرتے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، مجمع البحرین پانی میں گئے، اندر ایک بزرگ ہستی بیٹھے تھے، وہ نبی نہیں تھے. 3 طبقے ہیں، بعض قلیل طبقہ نبی بتایا، مگر قول صحیح نہیں ہے. بڑے طبقے جو 2 ہیں، یہ ان کو نبی نہیں بتائے، ولی بتائے. وہ کون تھے؟ ولی. جانے والے کون تھے؟ نبی. نبی بڑا ہوتا ہے، ولی چھوٹا ہوتا ہے. بس سمجھ میں آ رہی. تو اللہ کی شان پہ قربان جائیں کہ لوگوں جس کے پاس اس کی عطا ہوتی ہے، اس کے پاس جو عطا ہوتی ہے، اس عطا میں جو خاص ہوتی ہے، اس خاص کے پاس تم چاہے جتنے بھی بڑا علم رکھتے ہو، جتنے بھی بڑے ہو، تو اپنی جگہ، مگر وہ علم تمہارے پاس نہیں ہے. اگر لینا چاہو وہ چھوٹا بھی ہے تب بھی چلے آؤ. یہ فخر، یہ قبر اس سے میں بڑا، میرا علم بڑا، میرا عبادت بڑی، میرا ایسا، یہ مت سمجھنا. اگر موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تو موسیٰ جیسا علم کسی نبی کو نہیں تھا. جاتے، حالانکہ یہ ولی ہیں، چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، ادنا ہیں، نبیوں کے غلام ہیں، ولی. گئے، دیکھے موسیٰ کی نظر پڑی، بیٹھے ہیں بزرگ. جب ان کی نظر موسیٰ پہ پڑی تو پہلے سلام جانے والے حضرت موسیٰ نے کیا، السلام علیکم. سنت ہے نا، یہ فرض ہے.
نہیں معلوم آپ کو؟ سنت ہے نا؟ حضرت موسیٰ نے ادا کی. السلام علیکم. اب فرض بھی کیا ادا کر رہے ہیں بیٹھنے والے؟ اس سے سبق کیا ہے؟ ہر جانے والا بیٹھنے والے کو سلام کرنا یہ قاعدہ ہے اسلام کا. اب میں بیٹھا ہوں، آپ کھڑے ہیں، میں بیٹھ کر آپ کو سلام نہیں کر سکتا. کھڑے ہونے والا بیٹھنے والے کو سلام کرنا. جہاں 4 آدمی ہیں ایک آدمی سلام کرنا، ایک آدمی کو 4 آدمی سلام نہیں کرنا، چھوٹے کو بڑا سلام کرنا. یہ قاعدے ہیں. موسیٰ نے قاعدہ بیٹھے تھے السلام علیکم، مگر ان کا جواب کیسا ہے؟ وعلیکم السلام یا موسیٰ. سلام کا جواب بھی دیے نہیں بتائے. حضرت موسیٰ پریشان، ارے یہ تو سمندروں کے بیچ میں ہیں، اب تک جانتے ہی نہیں. میں موسیٰ ہوں، ان کو کیسے معلوم؟ پوچھنے لگے کہ میں موسیٰ ہوں، یہ آپ جانتے ہیں؟ ایک ہی جواب سنیے، ہاں یا موسیٰ. جو اسے جانتا ہے وہ سب کو جانتا ہے. جو اسے جانتا ہے سب کو جانتا ہے. تو کیا موسیٰ اسے نہیں جانتے؟ جانتے کہ نہیں جانتے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں علماء میں بھی 2 طرح کے ہیں. ایک علماء یہ اظہر، ایک علماء یہ باطن علم رکھنے والے، حال کا علم رکھنے والے، ظاہر کا علم رکھنے والے. تو حضرت موسیٰ اظہر ظاہری ہے، اور یہ باطن کا علم، یہ حال کا علم رکھنے والے. اور یہ قال اور حال میں فرق کیا ہے؟ رب نے بھیجا آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے. اچھا اتنے بڑے نبی آئے ہیں، موسیٰ آئے ہیں، اچھا بیٹھو سکھاؤں گا، یہ نہیں کہے. تو کیا کہے معلوم آپ کو؟ اے موسیٰ آپ تو جلال والے ہیں، میرے پاس سیکھنا ہے تو آپ ٹھہر نہیں سکتے، آپ برداشت نہیں کر سکتے. اس سے اچھا ہے جس راستے سے آئے ہو نکل جاؤ. یہ بات نبی سے کہنا ہے. اب نبی فرمانے رب نے بھیجا ہے، میں برداشت کر لوں گا، میں صبر کر لوں گا، میں سیکھوں گا. اب میں تفصیل پہ نہیں جاتا، صرف اشارے بتا دوں گا، کیونکہ مجھے 2 باتیں اور بتانی ہیں. تو جب قول و اقرار ہوا میں برداشت کر لوں گا، سیکھوں گا، صبر کروں گا، تب حضرت اٹھے چلو میرے ساتھ. اب ساتھ میں لے کر گئے. اب جیسا قرآن فرماتا ہے کشتی میں سوار ہوئے، اچھی کشتی کو توڑ دیا، پھر آگے گئے. ایک بستی آئی، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں ایک بچہ آیا. پھر حضرت نے تلوار نکالی، بچے کو مار دیا. پھر آگے گئے، بھوک لگ رہی تھی، شام ہو گئی تھی، ساری بستی میں کھانا پانی کسی نے نہیں دیا. یہ بھی ذکر کر رہا قرآن، کھانا بھی دیا نہیں، پانی بھی دیا نہیں. پھر جب گاؤں کے باہر آنے لگے تو قریب وہ اس گاؤں کی کمپاؤنڈ وال جو دیوار تھی وہ گرنے والی تھی. تو حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں جلدی جلدی مٹی کیچڑ ملاؤ. موسیٰ کو آیا غصہ، یہ کیا کام کراتے جی انہوں نے. گاؤں والے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھے، فوگٹ میں مزدوری کرا رہے ہیں. کیچڑ ملائے، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا. اب موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا. یہ سب شرع کے خلاف، ان کے قانون کے خلاف ہے، قانون کے خلاف. یہ شریعت میں نہیں ہے. چاہے موسیٰ کی شریعت ہو، چاہے ہمارے نبی کی شریعت ہو. کسی نے بٹھایا، مہمان نوازی کی، سواری میں بٹھائی، وہ احسان ہے، یہ شریعت کہتی ہے. مگر انہوں نے کیا کیا؟ اس احسان کے بدلے میں کیا کیا؟ سرمایہ دینے کی بجائے اچھی بچھی کشتی کو توڑ دیا. یہ خیانت ہے، یہ خیانت نہیں تو اور کیا ہے. شریعت اس کو مانتی نہیں ہے. مانتی ہے شریعت آپ کی؟ مثال بولتے ہیں کھانا ڈالے سوالے کے برتن میں 6 ڈالتا کیا رہے، بولتے آدھی ہے. بڑے میں مثال دیتے نہیں، کھائے سو برتن میں 6 ڈالنا آدھی ہے، بٹھائے سو کشتی میں 6 ڈالے. حضرت شریعت مانتی اسے؟ موسیٰ کی شریعت بھی نہیں مانتی، ہمارے نبی کی شریعت بھی. مگر یہ حقیقت ہے. یہ علم کتابوں میں کہاں سے لاؤ گے؟ شریعت کا فتویٰ پوچھو گے تو کہیں گے حرام، مگر علم لدنی کا فتویٰ پوچھو گے تو جائز، حلال.
جو کتابوں میں نہیں ملے گا حضرت۔ اب برداشت سے باہر ہو گیا، اب موسیٰ کو بول دیے اب تم اور بھی علم ہے، یہ صرف 3 چیزوں کا علم ہے، 3 چیزوں کے علم میں برداشت نہیں کر سکے، چلے جاؤ حضرت۔ اچھا میں جاتا ہوں مگر اس کی حقیقت تو بتاؤ۔ میرے حضرت بولے سن کو جاؤ، سنو بولے کشتی نروی کوئی جو اس کی تھی نا وہ غریب تھا، اور وہاں کا جو آدمی تھا بڑا موقع، بڑا ظالم تھا، اچھی کشتیاں دیکھے تو کھینچ لیتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا آج، ہمارے میں 6 بار کسی کے پاس کچھ اچھا ہی ہے پہلے چھینو جھپٹو، اب یہ چھین جھپٹی گھروں تک نہیں مسجدہ تک آ گئی، پھر بھی ہمیں مسلمانہ پکے گارنٹی کے ساتھ اللہ کے گھروں تک آ گئی، غیروں کی حکومت اللہ کے گھروں میں، ہمارے مسلمانوں کے ایمان پر قبضہ غیروں کا، کیا زمانہ آ گیا ہے، کیسے مسلمان ہیں، کہاں گئی ہماری مسلمانیت، ہماری سچائی، ہماری وفاداری، ہماری تقوی، ہماری پرہیزگاری، ہمارا ایمان، ہمارا نبی؟ تو پھر یہ نمازیں کیوں، روزے کیوں، حج کیوں، زکوٰۃ کیوں، یہ عبادتیں کیوں، یہ جاگنا کیوں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر کوئی عیب ہے تو نہیں لیتا، اس لیے میں نے اسے اس کی زندگی کے لیے عیب کر دیا، سوراخ ڈال کے، وہ سوراخ بند کر لے گا، چلا لے گا تھکلا ڈال کے، وہ تھکلے کی نہیں لیتا۔ اب یہ کون سی کتابیں ہیں یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ ان کے سینے میں ہے۔ اب وہ بچے کو، معصوم بچے کو مارے تو وہ بڑا ظالم بنتا، اس کے ماں باپ اچھے تھے اور وہ بہت بڑا آگے چل کر کافر بننے والا ہے، بہت بڑا ظالم بننے والا ہے، اس سے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، مجھے حکم خدا ہوا میں نے مار دیا، سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ اب یہ کون سی کتابوں میں ہے یہ معصوم بچے کو مار دیا؟ شریعت مانتی اس کو؟ یہ قرآن بول رہا ہے، 16 پارہ پڑھ کے دیکھو آپ، سورۃ کہف۔ پھر دیوار، اب اس میں اہم ایک نکتہ ہے، ان کے باپ داداؤں نے ان کے بچوں کے لیے اس میں کچھ مال رکھا ہے، خزانہ، تاکہ وہ بڑے ہو کر اس کو پہچان کر نکال لیں، ان کے استعمال میں لائیں، یہ ان کا حق ہے۔ اگر دیوار گر گئی تو گاؤں والے لے لیں گے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے، ان نیکیوں کی وجہ سے اس کو بچانا ہے، یہ ان کے نیک ہونے کی وجہ سے یہ حضرت بچا رہے ہیں۔ یہ کون سی کتابوں میں لکھا ہے؟ بس سمجھ میں آ گئی، یہ قرآن ہے نا، یہ کون اللہ فرما رہا ہے؟ یہ 3 چیزوں کا سبق ہو گیا، دے دیے حضرت موسیٰ چلے گئے۔ اب یہیں سے تصوف شروع ہوتا ہے۔ کچھ علم ایسا ہوتا ہے جو سینوں پہ اترتا ہے، کچھ علم کتابوں میں ہوتا ہے، وہ زبور ہو سکتی ہے، تورات ہو سکتی ہے، انجیل ہو سکتی ہے، ہمارا قرآن، مگر اس کے علاوہ یہ ایک علم ہے اللہ والوں کے سینے میں اللہ القاء کرتا ہے، اس علم سے جو سینے میں اترتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو خاص عطا ہوتی ہے، یہ علم بڑا ہے، اس کو پہچان نہیں پاتے جو اللہ والوں میں ہوتا ہے۔ اب وہ کون ہے یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اسی لیے ہر اللہ والے کی عزت کرنا سیکھو، اس کی صحبت اختیار کرنا سیکھو۔ ارے جنت 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 کے نعرے کیا لگائیں گے حضرت؟ جنت میں تو انسان الگ چیز ہے، جنت میں تو جانور بھی جائیں گے، نہیں جاتے؟ تو کیا ان جانوروں سے بھی بدتر ہے ہم؟ جانور بھی جاتے ہیں وہاں جنت میں، نہیں سنے آپ لوگ؟ ہاں، یہی اصحاب کہف ہیں، یہی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کا بیان لایا۔ کتا غلیظ ہے یا پاک ہے؟ غلیظ بھی ہے، پلید بھی ہے کہ نہیں ہے؟
وہ کتے کا بیان لایا، قرآن میں کتے کا بیان 4 جگہ۔ اب وہ کتا کتنی بڑی قسمت والا دیکھو، اگر اس کتے کے ٹخنے کے برابر بھی ہم ہوتے نا بیڑا پار ہوتا۔ کیوں؟ وہ نمازاں پڑھیا نہیں، انہیں حج کریا نہیں، انہیں روزے رکھیا نہیں، انہیں صدقہ کریا نہیں، فطرہ دیا نہیں، زکوٰۃ دیا نہیں، مگر کیا کریا رہے بولے تو اللہ کے محبوب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا تھا۔ یہ نسبت ہے حضرت، کیا بولتے اس کو؟ یہ بولتے ہیں نسبت، اسی لیے بولتے ہیں نسبت کو تھامو، بڑی چیز ہے بھائی نسبت۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا تو اللہ کیا کرے معلوم؟ اس کے اوصاف بیان کرے۔ پہلے اوصاف کس کے بیان ہوتے ہیں بھائی؟ اوصاف کتے کے، کیسا بیٹھتا تھا، کیسا اٹھتا تھا، پہلے اوصاف بیان کرے، پھر بعد میں کیا کرے؟ یہ ادا کو پسند کرے۔ اب وہ ادا جب پسند آ گئی تو کتے کی بروز قیامت اس کتے کو انسان بنا کو جن کی صحبت میں تھا ان کی صحبت میں جنت میں۔ جب بزرگوں کی صحبت پر رہنے والا کتا جاتا، ہمیں نہیں جاتے، پھر ہم نہ کہیں کوئی فکرہ۔ عبادت کرو، نماز پڑھو، یہ فرض ہے، یہ بندگی ہے، یہ ڈیوٹی ہے۔ روزے کے مہینے میں روزے رکھو، اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر کرے زکوٰۃ دو، فطرے دو، صدقہ دو، سب کچھ کرو، مگر صحبت نسبت چھوڑو رکو۔ اگر یہ فیل ہو گیا یہ کام آ جائے گی، کیونکہ عمل پہ گارنٹی نہیں ہے حضرت۔ عمل پہ جب 600 کروڑ سال کا عبادت گزار شیطان کا عمل پل میں مٹ جاتا ہے تو ہمارا کیا ہے؟ 4 سال 5 سال 1 سال کی عبادت گارنٹی ہے۔ اسی لیے یہ رکھو، یہ عمل ہے، اور یہ نسبت یہ رکھو، یہ محبت ہے۔ اگر یہ فیل ہو گیا یہ گارنٹی ہے، اس کی گارنٹی کی سند نہیں ہے۔ خدا پسند کر لیا تو گارنٹی، وہ بھی کب معلوم ہوتا؟ معلوم مرنے کے بعد، حساب کتاب کے بعد، مگر یہ زندگی میں طے ہوتا۔ سمجھے آپ؟ نہیں چھوڑنا، جو چھوڑا اس سے بڑا دلندر ہے ہی نہیں، بڑی چیز ہے اس میں۔ اب اس طرح گدھا، کون گدھا اچھا ہے برا ہے؟ خود قرآن فرماتا ہے اس کی آواز بری ہے، وہ صوت الحمیر، چیخو مت لوگو، چیخنے کی عادت گدھوں کی ہے، سب سے بری ہے۔ خود قرآن فرماتا ہے اس کی آواز بری ہے، مگر وہ گدھا بھی جنت میں۔ کئی کو بھائی نبی کی صحبت میں نبی کا توشہ نبی کو اٹھا لے کو جاتا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، اور اسی نبی کی صحبت میں وہ بھی مر گیا، 100 سال کے بعد اٹھا، اٹھتے سب خوشخبری ملی، نبی کی صحبت میں چلنا بھی پسند کرے، مرنا بھی پسند کرے۔ اب تجھے بھی انسان بنا کو نسبت ہے نا عزیز، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا بھی گدھا ہے، سمجھ نہیں، بیان سنتا تھا، منڈیاں ہلاتا تھا۔ اب وہ منڈیاں ہلانے کی ادا پسند آئی، اللہ تیری شان تیری عالی، کون سی ادا کس کی کب کیسے پسند آ گئی یہ اس کی منشا ہے۔ کون سی ادا کب کس کی پسند آ جائے گی خدا بہتر جانتا ہے۔ اب اس کی ادا پسند آ گئی، سمجھ میں آئے نہ آئے، منڈیا تو ہلاتا تھا نہیں، اس منڈیا ہلانا کس کو کیوں ہلاتا تھا؟ یہ حضرت میرے نبی کی آواز پہ، اس آواز کی نسبت سے اس کو بھی انسان بنا کر کیا وہ یہاں میں گھدے سے بھی بدتر ہے، انسان ہے، مسلمان ہے نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی اونٹنی قصوہ، سب سے پہلا قدم اسی کا جنت کے اندر،
جانور کا پہلا قدم انسانوں سے پہلے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ انسانوں سے پہلے. چلیے ولیوں سے پہلے، غوث و قطب سے پہلے، تابعی سے پہلے، تابعی سے پہلے، صحابہ سے پہلے، سب سے پہلے قدم اس کا. کیوں؟ جنت کا دروازہ سب سے پہلے بار کھلے گا، اسی اونٹنی پر ہمارا نبی بیٹھے گا، ہاتھ میں لگام بلال تھامیں گے، جنت میں اونٹنی کے ساتھ جائے گا. کس کی نسبت؟ سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ ہاں نہیں سمجھے؟ اب اتنے چیزاں. خیر یہ جانورہ نسبت والے بھی. پہاڑا کیا کرے؟ پتھر کے پہاڑا نہیں سنے حدیث ہمارے نبی کی؟ جبل احد کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ صحابیوں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی محبت کی بنا پر کل بروز قیامت سب سے پہلے جبل احد جنت میں جائے گا. محبت کی نسبت. جب پہاڑ جا سکتا ہے، جانور جا سکتے ہیں نسبت سے، اگر ایسی نسبت ہم کر لیں گے تو سمجھ میں آ رہی بات میری؟ نسبت کو تھامو. اللہ والے بڑے نرالے ہوتے، اللہ والے بڑے نرالے ہوتے. کیوں؟ وہ ہمیشہ قرب خدا میں ہوتے ہیں. جب قرب خدا میں ہوتے ہیں ان کا قرب خدا ہوتا ہے. اب ایسے لوگوں سے نسبت ہوگی تو ہمارا قرب جب ان سے ملتا ہے ان کا قرب خدا ہوتا ہے. کہاں نہیں خدا؟ کہاں ہے خدا؟ دو بات. کہاں نہیں خدا؟ کہاں ہے خدا؟ یہی تو انگریز کہتا ہے. باس کہتا ہے God is nowhere. خدا کہیں بھی نہیں. God is nowhere. ایک اللہ والا پہنچا، کیا کہتا ہے؟ God is nowhere. خدا کہیں بھی نہیں ہے. یہ ناستکوں کی باتیں. کہاں ہے تو بتا، میں مانوں گا. جو اس نے کہا نا God is nowhere، اسی God is nowhere میں God is now. صرف کچھ بھی نہیں، یہاں کا حروف وہاں آ گیا تو پہلے جدا تھا، God is nowhere تھا. جب یہاں کا حروف ہٹا کر یہاں لا دیے God is now ہے. خدا یہی ہے. یہی تو نسبت ہے. اسی کو تو کہتے صرف کچھ بھی نہیں ہے. صحبت. یہاں سے وہاں سے وہاں، وہاں ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، کہیں بھی نہیں ملے. تو جہاں اس کے محبوب ہوتے ہیں وہیں تو آ جاؤ. یہی تو نسبت ہے. اللہ والا مل گیا تو اللہ بھی. اب یہ تاخرات ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ بھی تو نسبت ہے. یہ بھی تو نسبت ہے. ہاں نسبت ہے. اب اس تاخراتوں میں نسبت دیکھو. لیلۃ القدر میں جو قدر والی رات کہتے ہیں، ایک رات مہینے بھر کی عبادت سے افضل ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو کس کی نسبت سے؟ کس کی نسبت سے؟ ہمارے نبی کی نسبت. ہمارے یہ خاص ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں اللہ کے نزدیک دو رحمتیں، ایک عام ایک خاص. اگر لیلۃ القدر سب کو پیدا کرنے والا وہی،
سارے نبیوں کو اسی نے پیدا کیا، ان نبیوں کی امتوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، مگر ان سب پہ رحمت عام کیا، مگر ان سارے نبیوں میں ایک خاص نبی کو پیدا کیا، اس خاص نبی کی اس خاص امت کو بنایا، تو اس خاص نبی کے تصدق اس نبی کے امتی کے لیے ایک رات خاص دے کر 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ اب اس نبی کی نسبت رہی تو کیا ہے؟ قرآن تو سب کے لیے آیا نا، قرآن تو سب کے لیے آیا، مگر اس کی ہدایت صرف چند لوگوں کے لیے، صاحب ایمان کے لیے۔ اور کیسی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صاحب تقوی کے لیے۔ قرآن جو ہے اس کی ہدایت کس کے لیے ہے؟ تقوی کے لیے۔ اب قرآن سے ہدایت پانا ہے تو صاحب تقوی، اب اس کے لیے ایسی ہدایت ہے، ایسی رہنمائی، ایسی رہبری ہے، اس کا ہر لفظ ہر حرف اس میں اعظم ہے۔ اور وہی قرآن کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائی کے لیے، کسی کے لیے کہانی ہے، کسی کے لیے داستان ہے، کسی کے لیے واقعات ہے، کسی کے لیے حکایتیں ہیں، کسی کے لیے رحمت ہے، کسی کے لیے شفا ہے، کسی کے لیے رہنمائی ہے، کسی کے لیے ہدایت ہے، اور کسی کے لیے اللہ اس کے رسول سے ملنے کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ قرآن ہی تو یہی وہ باتیں شرعاً غیر شرعاً، بعض ایسے مسائل جسے شریعت منع کرتی ہے، بعض ایسے مسائل ہیں شریعت ناراض نہیں ہوتی، خاموش۔ اور بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس دو ہوتے، شریعت بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ طریقت بھی ہوتی ہے۔ طریقت سے علم حال ملتا ہے، شریعت سے علم قال ملتا ہے۔ شریعت ظاہر کو پاک کرتی ہے، طریقت روحانیت کو پاک کرتی ہے۔ شریعت مصطفیٰ سے ملاتی ہے، طریقت خدا سے ملاتی ہے۔ یہ دو اصول ہیں، کیونکہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، خدا بھی ہمارا ہے، خدا کا رسول بھی ہمارا ہے، رات بھی ہماری، دن بھی ہمارا، دھوپ بھی ہماری، چھاؤں بھی ہماری، آگ بھی ہماری، پانی بھی ہمارا، ہر چیز کا جوڑا، سب کچھ ہمارا، مگر ہم اس کے۔ ذرا اس کے بن کر دیکھو، کیسے بننا؟ اس کے بننا ہے تو پہلے ان کے بن جاؤ۔ اب جب ان کے بن گئے تو اب ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اس کے بنے ہیں یا نہیں بنے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ خود پکار کر کہے گا، اے میرے بندو تم بنو یا بنو، آ گئے تو قریب ہو، میں خود تمہارا بن گیا۔ ایسے اعمال پیدا کرو، ایسے اوصاف پیدا کرو، ایسے خیالات پیدا کرو، ایسی ذہنیت پیدا کرو، اپنے بچوں کو ایسی تربیت کیا کرو، اپنے گھروں میں تربیت کیا کرو، بھائی بند رشتہ داروں میں ایسی تربیتیں دیا کرو، کیونکہ آج کل مسلمانوں کا گھر گھر فتنہ ہے، بدنامی ہے، تہمتیں ہیں، افطرائیں ہیں، جھوٹ ہے، فساد ہے، بغض پر، عداوت پر، دھوکے پر، دشمنی پر، اور ہر طرح کی برائیوں پر، فخر پر، تکبر پر آج مسلمان ہر جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول کی سنو، دین کی طرف آؤ، صلاحیت کی طرف آؤ، یارو مددگار بن جاؤ، بھائی چارگی اختیار کرو۔ سب سے پہلے اپنا کردار سنبھالو، اپنی سیرت اچھی بناؤ، جب جا کر اپنی اولاد، اپنے گھر والے اسی کی سیرت کے بل بوتے پر، اسی کی سیرت پر وہ بھی نقل کرنے لگیں گے، وہ بھی چلنے لگیں گے۔ ایسا درخت اگاؤ اپنی سیرت کا، اپنے کردار کا، ایسا درخت لگاؤ جس کی چھاؤں تمہارے پرکھوں تک چلتا رہے، اور اسی چھاؤں میں رہ کر دھوپ سے بچنے کی اور فطرت شیاطین کے وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرتی رہے۔
مسلمان بن کر جب آ گئے ہو کچھ کر کے جاؤ تاکہ تمہارے پیچھے آنے والی نسلیں تمہارے نام کے گل گاتی رہیں اور تمہیں ہمیشہ یاد کرتی رہیں، تمہارے اوصاف کے گیت گاتی رہیں۔ مٹ جائے مٹ گئے، کتنے آئے چلے گئے، شہنشاہ آئے چلے گئے، بادشاہ آئے چلے گئے، ظالم آئے چلے گئے، مگر مسلمانوں ہم بھی آئے ہیں جانے کے لیے، مگر جاتے جاتے کچھ ایسے اوصاف چھوڑ کے جاؤ، کچھ ایسے کام چھوڑ کے جاؤ۔ اگر تمہاری اولاد ہزاروں دشمنوں میں بھی نظر آئے تو دشمن بھی پکار کر کہے گا ہاں یہ فلاں بن فلاں کی اولاد ہے، یہ پکا مسلمان کا بچہ ہے، یہ حق پہ رہنے والا ہے، خدا اس کے رسول کے راستے پہ چلنے والا ہے، اس کو جھکا نہیں سکتے، یہ مر کر بھی اسلام کو زندہ کرنے والا ہے۔ ایسے اوصاف کر کے جاؤ۔ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں؟ بریانیاں، اخنیاں، مندیاں، چکنا، مٹنا، شربتیں، کون رکھا ہے روزہ نام؟ یہاں تک سحری میں کھاتے، عصر سے کھانے کے لیے جماتے، کیا تو بولے تو روزہ روزہ، مہینے بھر کا روزہ رکھنے والا کم سے کم 4 کلو تک کم ہونا، لیکن یہ بیچارہ 10 کلو بڑھ جاتا۔ کس کے باپ کی جاگیر با؟ اسی کا نام روزہ۔ میں روزے دار ہوں، روزوں کو اب کھلانے والے بھی دیکھو، یہ ان کا کردار ہے بھائی، روزوں کو کھلانا، روزے داروں کو کھلانا، کیونکہ ثواب میرے رسول نے فرمایا یہ کھجور کا دانہ ہی صحیح اختیار کراؤ۔ اب یہ بعض لوگ نام کے لیے، شہرت کے لیے بھی کراتے، پولیٹیکل لیڈروں کو بھی بلاتے، ہمارے گاؤں میں بھی رکھے اختیار کی دعوت، منسٹر آتے کہتے، ایم پی آتے کہتے، پولیٹیکل لیڈر آتے کہتے، میرے کچھ آج بولے آپ کو صاحب ذرا مسجد میں اعلان کرو، سب جنے آتی ہیں افطار کی۔ بھائی ہمارے افطار میں ان کا کیا کام؟ مسلمان کی چالوں پہ دیکھو، ڈھنگا دیکھو، افطار ہماری ہے، روزہ ہمارا، اس میں ان کا کیا کام ہے؟ اب یہ ہمارے مسلمان بھی کیسے معلوم، ذرا لیڈر ہاشا کو ذرا ڈالے تو ابھی ذرا زیادہ ناچ کو بتاتے ہیں، پسند آ گیا تو کیا کہ گھودا دیتا کرتا، غلامی کرا لیتا سو معلوم نہیں ہے۔ ارے غلام بنو مصطفیٰ کے، مصطفیٰ والوں کے، غلام بنو سچائی صداقت والوں کے، حقداروں کے، غداروں کے غلام بن کر غدار بڑا ناچ کو بتاتے، افطار میں بڑے بڑے آتے۔ اب وہ حلال کا ہے کہ حرام کا معلوم نہیں ہے، جائز ناجائز معلوم نہیں، دن بھر روزہ رکھتے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، وہ پرہیزگار یا کو حرام کے مال سے کھاتے کھولتے۔ کس کا روزہ بھی جائز ہوتا؟ یہ نہیں سمجھ میں آتا، بڑے بڑے چکن تکے دکھے تو بس، مندیاں کے بڑے بڑے للہ دکھے تو بس، حلال حرام سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دن بھر روزہ رکھنے کی ضرورت کیا؟ بڑا بھاگ بھاگ کو جاتے، کوسی مسجد میں کیا کیا پکتا ہے پہلے پوچھ لیتے، کہاں بڑے بڑے تکے ڈالتے با کر فوراً جاتے، اب پکاتے روزہ راگو کھاتے۔ ایسا کھجور کے دانے سے، پانی کے گھون سے روزہ ہو جاتا حضرت۔ میرے صحابہ قربان جائیے جن کے لیے کھانا پیٹ بھر کا میسر نہیں تھا، ایک صحابی کا قول ایسا ہے، کھانا نہیں تھا، کھانے کے لیے بھوک تھی، غریبی تھی، ایک کھجور کا دانہ جب ختم ہو گیا تو کھجور کی گٹلی منہ میں رکھ کر چوسا کرتے تھے، اس کا تھوک نگلا کرتے تھے۔ یہ بات سن کر میرے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے صحابہ اس طرح سے ترسے، بھوک کو فاقہ کشی، وطن کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، بچوں کی قربانیاں دے دی، خود قربان ہو گئی ہے اسلام کو آگے بڑھانے۔ مگر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ اسلام کو ابھی برباد کر رہی، غیروں کو لا کے مساجدوں میں گھسا رہی، گھروں میں گھسا رہی، ناچ رہی، اچھل رہی، اچھے گچے کپڑے، سیاستی خدر کے یہ سب باتیں بھرے تو خبر میں۔ گھر خدا کا ہے، خدا والے اس کی حفاظت کرو۔
غرا کرتے ہر جگہ یہ جھگڑے فتنے ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ یہ قیامت کے آثار ہیں. جن مساجدوں میں ایسا فتنہ ہوتا ہے ان مساجدوں میں نماز مت جانا. فتنوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی حضرت. ہم کو کیا بھائی امام صاحب پڑھے نماز اللہ اکبر ہمیں پڑھ لیتے, اچھا برا جو کچھ بھی ہے امام صاحب دیکھ لیتے. ارے دان امام صاحب دیکھ لیتے بغیر غسل کے خطا ہو. معلوم ہوتا تم نا تو تم مختلف بے ہوشیار حضرت ہمیں بھی وضو بنے نہیں لے ہو. یہ حالت ہے ہماری. ایسا نہ کو کرو. یہودی ہمارے پیچھے پل پل سازش میں مسلمانوں کو خاتمیت میں پڑا ہے. ہندوستان کی دھرتی پر حکومت کا دیکھ رہے ہیں. ہم آرام سے کھاتے پیتے عیش و آرام کی طرف چل رہے ہیں. ہمارے پیچھے کیا سازشیں ہو رہی ہیں ہم کو پتہ نہیں. اچانک جب وقت آ کر گرے گا یہ مت سمجھو نعت سلک رہا ہے, یہ ایک دن نعت کی ہوا صوت میں بھی آئے گی. یہودیت کا شور یہاں بھی آئے گا, عیسائیت کا زور یہاں بھی آئے گا. یہ مت سمجھو ہم نے بچ جائیں گے, ہم اچھے ہیں, ہماری حکومتیں اچھی ہیں, یہ مت سمجھو. ہر ہمیشہ پل پل کے لیے تیار رہو, کمر باندھ کے رہو. مسلمان بیداری کا نام ہے, جاگنے کا نام ہے, خبردار کرنے کا نام ہے. آرام سے کھاتے پیتے غراٹے لے کر سونے کا نام مسلمان نہیں ہے. کیا بیداری ہے, ہم کیا سبق دے رہے ہیں ہم بچوں کو, کیا سکھا رہے ہیں اپنے بھائیوں کو, کیا طریقہ اپنایا, کیا جمایا, کیا لے کر جائیں گے. یہ شہرت, یہ نام, یہ لالچ, یہ بدحواس, یہ حرص, یہ سب کیا ساتھ آئیں گے؟ آئیں گے ساتھ. آج میں کل تم, سب کو مرنا ہے, کیا جواب دیں گے؟ یہ دولت ہے, یہ لالچ آئے گی خبر میں بچانے, خدا کی بارگاہ میں آڑ آئے گی, یہ نام و شہرت آئے گی. بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر جن کے پیچھے ہاتھ بن بن کو پھرتے نہیں ہم لوگ. نمازاں کو چھوڑو, اذاناں کو چھوڑو, مسجداں کو چھوڑو, سب ان کے حوالے. انہوں جیسا سامنے گیا ہمیں پیچھے ہاتھاں بلے کو جاتے. یہ ہے مسلمانیت, یہ لوگ پال رہے ہیں. ہمارا چلنا, ہمارا دبدبا رہنا, یہ ظلم کب تک؟ اور مسلمان بھی ایسے اتنے کمزور کیوں بھائی؟ ایمان ہے ہمارے ساتھ, جس کے ساتھ ایمان ہے خدا اس کا رسول اس کے ساتھ ہے. ایمان کو زندہ کرو. ہم اسلام والے ہیں, ایمان والے ہیں, ہم مر کر بھی اسلام کو زندہ کرنا سکھایا ہے ہمارے مصطفیٰ نے. یہ جذبہ پیدا کرو. کربلا کا میدان یاد کرو. یہی رمضان المبارک میں 313 کی جنگ بدر کو یاد کرو, جنگ احد کے خندق کو یاد کرو, خیبر کو یاد کرو. کس طرح بھوک و فاقہ کشی سے خندق کو کھود کے صحابہ نے اسلام کو بچایا, دشمنوں کے سے حفاظت کر. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لے جا کر انہیں کے ہاتھوں میں اسلام کو دے رہے ہیں, انہیں کے ہاتھوں میں مسجدوں کو دے رہے ہیں, انہیں کے ہاتھوں میں اپنی کردار و عزت کو دے رہے ہیں. لوگوں, یہ ہوا آج مسجدوں تک آ گئی, کل ہمارے گھروں تک آئے گی. ہم محفوظ نہیں رہیں گے. سنبھلو اور سنبھالو دوسروں کو ساتھیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی اس تعطرہ کی برکتوں سے, رحمتوں سے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے, سب کے دامنوں کو مالا مال فرما. اے مالک و مولا, جو جان کر انجان بن کر جو بھی خطائیں غلطیاں گناہ کیے ہیں تیرے حبیب کے صدقے میں معاف فرما, نور و کافور فرما. ہماری روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما. اے مالک و مولا, جو بیمار ہیں صحت و تندرستی عطا فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ نصیب فرما. اے مالک و مولا, جو بے روزگار ہیں انہیں روزی غیب عطا فرما دے. حلال روزیاں نصیب فرما, حرام کاریوں سے بچا, بد حواس سے, حرص سے, بغاوت سے, کینے سے, بغض سے بچا. اے مالک و مولا, بد افعالی سے بچا. اے یا اللہ, رمضان المبارک کا مہینہ اور اس طاق رات کے دوسرے ہم کو نواز دے. اے مالک و مولا, تو ہمارے عمل کو نہ دیکھ, ہمیں تیرے فضل و کرم سے نواز. اے مالک و مولا, جہنم کی آگ سے پناہ دے, قبر کی ہستی سے بچا, پل صراط کے سخت راستے سے حفاظت فرما. اے مالک و مولا, تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ, تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ, تو ہم سے راضی ہو جا, اور ایسا عمل ہمارے دلوں میں توفیق ڈال دے تاکہ ہم بھی
راضی ہو کر تیری عبادت پر ہمیشہ زندگی گزارے، ایمان والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، دشمنوں کے شر سے، جادو سے، ٹوکے سے، سحر سے، بلاؤں سے اور ہر طرح کے دشمنوں سے ہمارے جانوں کی، مالوں کی، تن کی، من کی، دھن کی، سب کی حفاظت، ہمارے عورتوں کی، ماں بہنوں کی حفاظت فرما، گھروں کی حفاظت فرما، تہمت و افتراؤں سے بچا، بدنام ہونے سے بچا، اے مالک و مولا ہر غیر توجہات سے بچا، اے اللہ شرک و بدعت سے بچا، تیرے آگے جھکنے والا بنا دے، اے مالک و مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔